غلطی کی اور فلاں اور بہت پریشان ہو جاتا ہے۔ روزے کا معاملہ لے لیجئے، کسی شخص نے روزے کی حالت میں انجانے میں مطلب بغیر نیت کے کوئی چیز کھا لیا، اس کی نیت نہیں تھی لیکن انجانے میں کھا چکا اس لیے کہ اس کو یاد نہیں رہا کہ وہ روزہ ہے۔ اب سارا روزہ اس کا کشم و کش میں گزرتا ہے، ہوا نہیں ہوا، والد صاحب بول رہے ہو گیا، امی بول رہے نہیں ہوا، پڑوسی بول رہا ہو گیا، ادھر پڑوسی بول رہا نہیں ہوا، سامنے والا بول رہا ہو گیا، اور شام تک کشم و کش میں یا تو روزہ رکھتا ہے یا پھر سرے سے کچھ کھا لیتا اور کہتا ہے میں توڑ ہی دیتا ہوں اس لیے کہ میں پریشان ہو گیا ہوں۔ تو حالانکہ ایک بنیادی چیز تھی کہ ایک انسان پہ اللہ رب العزت نے ایک مسلمان پہ روزوں کو فرض کیا، تو روزوں کے تعلق سے وہ باتیں بہت گہرائی کی نہیں، مختصر وہ مسائل جو روزے سے متعلق ہے کہ انجانے میں کھا لیا تو کیا کروں، روزے کی حالت میں کیا میں خوشبو لگا سکتا ہوں نہیں لگا سکتا ہوں، یہ وہ سوالات ہیں جو لوگ عموماً کرتے ہیں۔ ایک صاحب نے ایک شخص سے کہا کہ تمہارا روزہ ٹوٹ گیا، کس بنیاد پر؟ اس نے تیل لگا لیا۔ وہ کہا تمہارا روزہ ٹوٹ گیا، کیوں؟ تو تمہیں تیل لگایا روزے کی حالت میں۔ تو مطلب ایسی چیزیں جو بہت بنیادی بات ہے، اور یہ سب کو معلوم ہونا ضروری ہے کہ وہ چند مختصر مسائل جو کسی عبادت کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے ضروری ہوتے وہ بھی جاننا ہمارے لیے ضروری ہے، لیکن بہت سی بار اس میں ہم لوگ کوتا نظر آتے ہیں۔ ٹھیک، پوچھ لیں گے نا کسی سے، اور ہر بار جب کوئی ملتا نہیں ہے تو پریشان ہوتے ہیں۔ ٹھیک، اور اسلام نے اس چیز کو پسند نہیں کیا کہ کسی عبادت کو ہم شک میں گزارے، اس لیے نماز میں کہا 3 یا 4 پڑھی، شک کو نکال دو، یقین کر لو اور بعد میں سجدہ سہو کر لو، لیکن شک میں عبادت مت کرو۔ ٹھیک ہے، اب اسی طرح روزے کے کچھ مسائل ہیں، اگر اس کو بھی ہم جان لیں تو پھر ہم شک میں نہیں ہوتے، نہ روزے کی ابتدا شک میں ہوتی ہے، نہ اس کی انتہا خاتمہ شک میں ہوتا ہے، نہ مہینہ شک میں شروع ہوتا ہے، نہ عید شک میں ہوتی ہے، ورنہ جب مسئلے پتہ نہیں ہوتے تو ہر چیز میں شک اور شبہ، اور انسان یہ سوچتا ہے اس کو آج دہرا لوں کیا اس لیے کہ مجھے شک ہو رہا ہوا یا نہیں ہوا، اور پریشان ہوتا ہے۔ تو چند مسائل میں رکھوں گا، اور مسائل کو جاننے کا